سورہ یوسف رکوع نمبر 12 تلاوت وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سورہ یوسف رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان۔ اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ کیا اس سے نہ ڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیرے یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ تو یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن اپنوں سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 12 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس رکوع کے، یہ سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اللہ کریم نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر ہیں۔ ایک یوسف کی بات نہیں، اشارہ کر دیا ایک یوسف ہو، یعقوب ہو، اسباط یعقوب کی بات نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں میں نشانیاں ہیں قدرت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے میں نشانیاں ہیں قدرت کی، لیکن سنو اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں ہیں۔ صرف ایک وہی احسن القصص واقعہ تو تمہیں سنا دیا تاکہ تمہیں واقع سن کر اس میں سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ آ جائے، اس لیے پورا ایک ہی ہستی پر واقعہ سنایا گیا، ان کی پوری زندگی بتائی گئی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام ان کی ولادت اقدس سے لے کر، ان کی خواب سے لے کر، ان کی نیند سے لے کر، ان کی جوانی سے لے کر، ان کی بادشاہت سے لے کر، ان کی آئلی زندگی، ان کی گھریلو زندگی، ان کی نجی ذاتی پرسنل زندگی، ان کی بین الاقوامی، ان کی سیاسی زندگی، ان کی بادشاہت کی زندگی، ان کی سلطنت کی زندگی، ان کی جیل کی زندگی، ان کی گھریلو پہلی زندگی، ان کی گاؤں والی زندگی، ان کی بین الاقوامی زندگی، ابتدائی زندگی، آخری زندگی، سارے واقعات بیان کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہے رب کریم؟ مکہ میں یہ صورت اتری، مکہ میں ہی بتانا چاہ رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ صورت ہے، اور یہ
منسوخ نہیں ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے ان کا ذکر کرنا جائز ہے، ان کا ذکر میں نے قرآن بنا دیا. لوگوں تمہارے پاس تو امام الانبیاء آ گیا ہے، لہٰذا اب تم امام الانبیاء کی ولادت کا بھی ذکر کرو، ان کی ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے ان کا ذکر بیان کرو، ان کے حالات جو ہوئے تھے ان کا ذکر کیا بیان کرو. حلیمہ لے گئی تھی اس کی بات کرو، آمنہ نے لیا تھا اس کی بات کرو، آمنہ سے گئے تھے ان کی بات کرو، آمنہ کے ساتھ گئے تھے اس کی بات کرو. ارے ان کے بچپن بیان کرو، ان کی جوانی بیان کرو، ان کا لڑکپن بیان کرو، ان کی تنہائی بیان کرو، ان کی ازواج کی باتیں بیان کرو. کیوں؟ یہ جب بیان کرو گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارے مصطفیٰ کریم کا بچپن بیان کرو گے تمہاری بچپن اچھے ہو جائیں گے، ان کی لڑکپن بیان کرو گے تمہارا لڑکپن اچھا ہو جائے گا، ان کی جوانی بیان کرو گے تمہاری جوانیاں اچھی ہو جائیں گی، ان کا بڑھاپا بیان کرو تمہارے بڑھاپے اچھے ہو جائیں گے. ارے ان کی زندگی، ان کا گھر بیان کرو تمہارے گھر اچھے ہو جائیں گے، ان کی ازواج کا ذکر کرو تمہاری ازواج اچھی ہو جائیں گی، ان کی بچوں کا ذکر کرو تمہارے بچے اچھے ہو جائیں گے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے نمونہ ہے اور حیات ہے اور زندگی ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی آیتیں ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا. غور تو کرو، ہر جگہ آیتیں ہیں، ہر ملک میں آیتیں ہیں، ہر شہر میں آیتیں ہیں، ہر گھڑی آیتیں ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ خطاب مکہ کے کافروں کی طرف ہے نا، تو ان کافروں کو ظاہر میں رکھا گیا کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے، مشرک ہیں. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا اس بات سے نہ ڈر ہو گئے کہ اچانک اللہ کا عذاب ان کو گھیر لے آ کے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک قیامت ہی آ جائے وہم لا یشعرون، پتہ بھی نہ چلے ان کو. تو پتہ چلا قیامت جب بھی آئے گی کافروں اور مشرکوں کو لاشعوری میں آ کے پکڑے گی. کافروں اور مشرکوں پر قیامت جب بھی آئے گی ان کو کوئی قیامت کا شعور نہیں ہوگا. اور لیکن ایمان والوں کے لیے فرمایا ان کے لیے تو بہت کچھ باتیں قیامت کی تو حضور نے بتا دی ہیں. 10ویں محرم کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، ان کا جنازہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا تو ان کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے ساتھ بنے گی. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہوگا. ان کے وصال اقدس کے بعد پھر 30 سال رہ جائیں گے قیامت کو. بس ان 30 سالوں کے اندر پھر دنیا ساری کی ساری یکدم کفر کی طرف پلٹ جائے گی، اور زمین پہ ایک بندہ بھی کہیں کسی گاؤں دیہات میں اللہ 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 کا ذکر کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعہ، حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین کے کسی گوشے سے بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ موجود ہے. یا اس وقت دیکھو نا کہ زمین پہ کہیں بھی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو ایک بندہ ہوگا کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا. فرشتے قیامت لے کر نیچے آنا چاہیں گے، زمین کو تباہ کرنا چاہیں گے، پہاڑوں کو برباد کرنا چاہیں گے، بلڈنگیں گرانا چاہیں گے، شہر برباد کرنا چاہیں گے، ہر شہر توڑنا پھوڑنا چاہیں گے. لیکن اللہ فرمائے گا رک جاؤ، ایک گاؤں میں ایک بندہ بیٹھا میرا ذکر کر رہا ہے. ارے ایک ولی اللہ جہاں ہو وہاں قیامت نہیں آتی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنے بے شمار اولیاء اللہ ہوں. تو اس لیے یہ قیامت کا جو تذکرہ ہے اس کا تعلق کافروں مشرکوں کے ساتھ ان کو اچانک آئے گی، لیکن ایمان والے جتنے ہوں گے ان کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دے گا. ان کو اللہ پاک پہلے سے کہیں بیماری بھیج دیتا ہے، پہلے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اطلاع اس کو اللہ پاک کی طرف سے مل جاتی ہے کہ اب میں سچی توبہ کر لوں، جو غلطیاں خطائیں ہوں گی معافی مانگ لوں. اور حضور نے فرمایا لوگوں جو داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں یہ بڑھاپا بھی یہ قیامت کی اطلاع ہے، یہ تمہاری موت کی اطلاع ہے، آ گئی ہے داڑھی میں بال سفید آ گئے، تب سچی توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اب سچی توبہ کرنے لگ جاؤ، اللہ کی طرف سچے دل سے جھکنے والے ہو جاؤ، کیا پتا کس وقت بلاوا آ جائے. ہاذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے. اور فرمایا یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کسی اور کی کیا اتھارٹی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلا؟ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں. حضور فرما رہے ہیں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا شان ہے اس کی. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں، یعنی دل کی آنکھیں ہم بھی رکھتے ہیں،
دل کی آنکھیں میں بھی رکھتا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرے پیچھے چلتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ اللہ اسے اس کی دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے. جو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے پیچھے چلو. تو اس لیے اتباع رسول کی شان بیان کی. ایک ہی آیت کے اندر توحید کی بھی بات ہے اور اسی آیت کے اندر اتباع رسول کی بھی بات ہے کہ لوگوں اللہ کو مانو لیکن میرے پیچھے چل کر، میری اتباع کر کے، مجھے چھوڑ کر، میرے وسیلے کو ہٹا کر خدا کو مانو گے تو خدا نہیں ملے گا. دل کی آنکھ تب کھلے گی، خدا کی معرفت تمہیں تب ملے گی جب تم زبان سے درود و سلام پڑھ رہے ہو، دل سے اللہ اللہ کر رہے ہو. زبان درود و سلام بھی پڑھ رہی ہو، دل اللہ اللہ کر رہا ہو، دل کی آنکھیں پھر اس وقت کھل جاتی ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور میں اللہ کی پاکی بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ زمین پر کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی ہے. جس کو بھی ہم نے نبی بنایا وہ مرد ہے، مردوں کو ہی ہم نے نبوت دی ہے. اور اس لیے عورتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مقام رکھا ہے اس مقام سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ کوئی باتیں کریں. آج کل فتنہ ایسا پھیل چکا ہے، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جماعت کرائیں گی، ہم جمعہ بھی پڑھائیں گی. تو یہ باتیں شریعت کے خلاف ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہیں، گھروں میں رہیں. اور نماز، عورتوں اور مردوں کی نماز میں کافی سارا فرق ہے. اس فرق کے باعث مردوں کی نماز عورتوں کے پیچھے کس طرح ہوگی، بہت سارے فرق ہیں. اور عورت کو سجدہ سمٹ کے کرنا پڑتا ہے، عورت کو رکوع کے اندر بھی احتیاطیں ہیں، سجدے میں احتیاطیں ہیں. حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اگر اجالا زیادہ ہو جائے تو عورت گھر کے صحن میں نماز نہ پڑھے، کمرے میں نماز پڑھے. اس حد تک عورت کے لیے احتیاطیں ہیں. تو کیا عورتیں آج ممبروں پہ چڑھیں گی، عورتیں آج تقریریں کرنی شروع کریں، جمعے پڑھائیں گی، خطبے دیں گی؟ یہ قرب قیامت کی باتیں ہیں کہ عورتوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں. اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے وہی جن کو بھیجی ہے وہ مرد ہی تھے. تو یہ اشارہ یہ ہے کہ وہی مردوں کے اوپر ہوئی. تو نبی مرد تھے، تو اب نبوت کی بات آگے جو سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب امامت اور ولایت چلے گی. تو امامت اور ولایت بھی صرف مردوں کے لیے ہے. اب امامت اور ولایت بھی مردوں کے لیے ہے. اور یاد رکھ، ولایت سے مراد حکمرانی ہے اور امامت سے مراد یہ ہے کہ تقلید، امامت خطابت اور امامت ائمہ فقہا. اب عورتیں فقہ سیکھ سکتی ہیں، عالمہ بن سکتی ہیں، فقیہہ بن سکتی ہیں، خطیبہ بن سکتی ہیں، مجلسوں میں خطاب کریں، محفلوں میں خطاب کریں، سکھائیں عورتوں کو، عورتیں عورتوں کو سکھا سکتی ہیں. لیکن عورتوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اٹھ کر مسلح رسول پر کھڑی ہو جائیں. یہ بے ادبی ہے اور یہ جرت ہے. صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابیہ نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھائی. امہات المومنین میں کسی بھی امہات المومنین میں کسی نے نہ کعبے میں نماز پڑھائی نہ مدینہ شریف میں نماز پڑھائی. کتنے صحابہ اکرام کبھی موجود نہیں ہوتے تھے تو کسی دوسرے صحابی کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی. ایسا حضور کی اپنی زندگی میں بھی ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے اور پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی امہات المومنین نے مدینے میں تو ان کو یہ نہیں کہا کہ اب میں نہیں ہوں تو چونکہ تم تو میری ازواج ہو لہذا تم نماز پڑھانا. نہیں، سارے صحابہ تمہارے بیٹے ہیں. نہیں، حالانکہ ازواج مطہرات کا درجہ نیکیوں کے اعتبار سے ساری امت سے زیادہ افضل ہے. ساری امت نیکیاں کرے، صدیق اکبر نیکی کریں تو ایک جو نیکی ان کو ملے گی ایک ملے گی، لیکن اس نیکی کا ثواب اگر ازواج مطہرات ان کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ زوجائے رسول ہیں وہ اگر نیکی کریں گی تو ان کو ڈبل اجر ملے گا. نیکی کے لحاظ سے ان کا درجہ بلند ہے لیکن امامت اور ولایت کا مقام ایک اپنا ہے. اس لیے آج کے جدید دور میں جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کا بھی جواب آپ کو قرآن مجید سے مل چکا ہے. تو لہٰذا آج کے جدید دور کی اگر اس طرح کی کوئی خواتین ہیں تو سمجھ لو وہ گمراہ ہیں، بد دین ہیں، بد مذہب ہیں اور بد عقیدہ ہیں. ایسی عورتوں کی باتوں میں نہ ہو. اور ان عورتوں کی سائیڈ لینے والے جو لوگ ہیں جو جس بھی قسم سے اور جس قسم کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی گمراہ ہیں، بد دین ہیں، بد عقیدہ ہیں. ان کی باتوں میں نہ جاؤ. عورت گھر کی زینت ہے. عورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جو عورت با پردہ ہو کر رہتی ہے اور اپنے خامند کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے پردے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، 70 حوروں سے زیادہ افضل اس کا درجہ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اس کا درجہ اتنا بڑا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مرد کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. کسی مرد کا اتنا بڑا اجر کہاں ہوا جتنا اللہ نے عورت کو اجر عطا فرمایا. ایک بچہ جنتے وقت مسلمان عورت کو جو درد ہوتا ہے، ایک درد پر، بچہ پیدا ہونے کے وقت جو عورت کو درد ہوتا ہے، اس ایک درد پر 400 حج کا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. کتنے درد ہوتے ہیں.
تو مردوں کی ایک الگ اگر شان ہے تو اسلام نے عورت کو محروم نہیں کیا، اسلام نے عورت کو بھی بڑا بڑا مقام عطا فرمایا۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا جتنا ثواب صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا مردوں کو ہوگا، عورتوں کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا جتنا ثواب مردوں کو ملے گا اتنا ہی عورتوں کو ملے گا۔ عجیب بات آپ سن لو، اتنا دل خوش ہوگا آپ کا عورتوں کے حوالے سے۔ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں نے عورتوں کو کتنی زیادہ عزت عطا فرمائی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر بالغ عورت کے ساتھ کچھ مخصوص ایام بھی تو آتے ہیں، جن ایام میں اس کو روزے معاف ہیں، وہ روزے کم رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس وقت اعمال کی دنیا میں عمل تلیں گے، مرد نے پورے روزے رکھے، عورت نے کم روزے رکھے، اس کے باوجود جب اعمال کی دنیا میں عمل تلیں گے تو عورتوں کو پورے 30 کے 30 روزوں کا ثواب نصیب ہوگا۔ نفلوں کا ثواب برابر، مردوں کے برابر، ہر معاملے میں اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو جہاں پر عورت کے اوپر پابندی رکھی ہے، عورتوں کو اس پابندی کا احترام کرنا چاہیے، اسی میں ان کو عزت ہوگی اور اسی میں ان کی نجات ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ سے دین میں کوئی مسئلہ گھڑیں گی اور بے پردہ ہونے کی کوشش کریں گی اور اپنے مقام سے ہٹ کر کوشش کریں گی تو وہ سوائے گمراہی، بددیانتی، جہالت، گمراہی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ ذرا دور حاضر کی جدید یونیورسٹی کی لڑکیوں، میری بہنوں، اور کالجوں میں پڑھنے والیوں اور جدید سوچ رکھنے والیوں، میں آپ سے ایک بات تو کر سکتا ہوں نا، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لیں، اپنا عزیز سمجھ لیں، اپنا بیٹا سمجھ لیں، اپنا غلام سمجھ لیں، اپنا نوکر سمجھ لیں، لیکن جنت کی طرف لانے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو مصطفیٰ کریم کے جھنڈے کی طرف تلے لانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے ہمدردی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میری مسلمان بچیوں، اتنی بات بتاؤ، اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر یا کسی بھی لحاظ سے مسجد کے ممبر پر چڑھی ہوئی ہو اور مسجد کے محراب میں کھڑی ہوئی ہو اور خدا نخواستہ عین اسی حالت میں اس کے ساتھ کوئی مخصوص حالت طاری ہو جائے، تو بتاؤ اب اس کی جگہ فرض کیا کوئی اور خطیبہ بھی نہ ہو، کوئی ادیبہ بھی نہ ہو، فرض کیا کوئی ہو بھی، وہ اچانک خطبہ چھوڑ کے جا رہی ہے، کیونکہ مسجد میں اس حالت میں تو رہنا جائز نہیں ہے نا، تو وہ اگر اچانک خطبہ چھوڑ کے جا رہی ہے، پتہ چلا جی یہ دوسری کی عورت کیوں بیٹھی، جی اس کے سامنے مخصوص حالت طاری ہوگی، تو وہ کتنی شرمندہ ہوگی، اس کے سامنے اگر سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں کتنی ذلت کی بات ہوگی، اس کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اور اگر اتنی شرمندگی کے باعث اگر وہ عورت کہے گی کہ بھی میں تو چونکہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی اگر اپنی اس حالت کا بتاؤں گی کہ میرے ساتھ اب یہ حالت طاری ہو گئی ہے، تو اس وقت وہ یہ کہے کہ نہیں میں اسی حالت میں کرتی رہوں گی، تو یہ کتنی لعنت کی بات ہوگی۔ پہلے کتنی شرمندگی کی بات، پھر کتنی، انہی باتوں کو اللہ پاک نے تمہاری عزت محفوظ کرنے کے لیے کہ کائنات کی آنکھیں تمہاری طرف نہ اٹھیں، تمہاری عزت محفوظ رہے، تمہارا پردہ پردے میں رہے، اس لیے اللہ پاک نے عورتوں کو یہ کہا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں کی زینت ہیں اور اپنے شوہروں کی زینت ہیں، اپنے مردوں کی زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری مسلمان عورتوں کو شرم و حیا کی پاک دامنی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ لوگوں یہ جو واقعات تمہیں انبیاء کے، اولیاء کے، بزرگوں کے، صلحاء کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی ہیں وہ اولیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، تو ایک ہی گھر میں نبی بھی ہیں اور اولیاء اللہ بھی ہیں۔ نبیوں کی بات بھی کر دی کہ نبی اتنے معصوم عن الخطا ہیں، اور ولیوں کی بات کی کہ ولیوں سے خطا ہو بھی جاتی ہے اور اللہ معاف بھی کر دیا کرتا ہے۔ تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ رکھیں، ولایت کا ذکر بھی ہے اور نبوت کا ذکر بھی ہے، اور یہ کرنے کے بعد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن نے کوئی بناوٹ کی بات نہیں کی ہے، مصطفیٰ کریم نے تم سے جو سورہ یوسف کی بات کی ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جاؤ اپنی تورات کو پڑھ کر دیکھ لو، یہ واقعہ اس میں بھی ایسے ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ شاندار طریقے سے قرآن میں ہے، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، دل کا نور ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہر وہ قوم جو ایمان لے آئے گی قرآن پر اس کے لیے یہ قرآن رحمت بنتا چلا جائے گا۔